مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے نعمت افطار کا سب سے اہم اور سب سے خصوصی سیگمنٹ، یعنی بزم قرآن۔ جی ناظرین کرام، تین مستند اور اکابر علماء کرام دنیا اسلام کے ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، حضرت علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی صاحب تشریف فرمائے۔ آپ تینوں کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں آج کی نشست میں۔ آج نعمت افطار میں ہم نے قرآن اور حلال و حرام پر بات کرنی ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس حوالے سے فلسفہ حلال و حرام پر قرآن مجید فرقان حمید کس طرح روشنی ڈالتا ہے، آج علماء کرام انشاءاللہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو چونکہ ہمیشہ حرام سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اور حلال کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی حلال اس کے لیے سہولت ہے کیونکہ اس کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جائز قرار دے دیا، اور ہر حرام سے اسے اجتناب کرنا ہے۔ یہی آزمائش گاہ دنیا کہ جہاں شاید حلال اور حرام کی تمیز کرتے کرتے اور انہی باتوں سے لڑتے لڑتے بندہ مومن ایک دن انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور ایک دن صاحب ایمان ہو کر دنیا سے اٹھتا ہے، شفاف ہو کر دنیا سے اٹھتا ہے، اور یوں اور ایسا لوگ اس کے بارے میں زبان خلق کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ حلال و حرام کے معاملات کو پیش نظر رکھتا تھا اور اس کی تمیز کرتا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے بہت سارے مرحومین جو سابقہ رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان نہیں ہے، مجھے تاکیدی طور پہ کہا گیا کہ کسی کا نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی مرحومین جو سابقہ رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں، آپ کے میرے گھر سے تعلق رکھنے والے والدین میں، ننیال میں، ددیال میں، کہیں بھی آپ کے مرحومین پروردگار عالم ان سب کو اس عشرۂ مغفرت میں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے آغاز ہوگا حسب روایت۔ مفتی صاحب قبلہ، فلسفہ حلال و حرام پر روشنی اور اس کی حکمت اور اس کی اہمیت واضح کریں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے کہ حلال اور حرام ہم بہت زیادہ اپنی زبانوں پر لاتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، صحیح، لیکن حرام سے بچنے کی اتنی کوشش نہیں کرتے۔ بالکل حلال اختیار کرنے کی اور حرام سے بچنے کی کوششیں نہیں ہوتی، لیکن ہماری زبانوں پر یہ الفاظ، یہ کلمات بکثرت ملتے ہیں۔ اچھا، اب حلال اور حرام کی بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ چند حکمتیں، چند چیزیں جو علماء نے، ائمہ مفسرین نے، محدثین نے جو بکثرت ذکر فرمائی ہیں، تو میں وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ نمبر ایک، دنیا دار الامتحان ہے، صحیح، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو تخلیق فرمایا۔ کیوں؟ رزن یہ بیان فرمایا تاکہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو دنیا کیا ہوئی؟ دار الامتحان۔ صحیح، اور امتحان آزمائش ہے۔ امتحان اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کے پاس آپشنز ہوں گے نا، کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور کیا اختیار کر کے ناکام ہو سکتے ہیں۔ صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کا آپشن دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے عطا فرمائے۔ حلال کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، حرام کا راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حلال اختیار کر کے جنت کا راستہ اختیار کرے یا حرام کو اختیار کر کے جہنم کے راستے کو منتخب کرے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے۔ صحیح، دوسری جو بڑی اہم چیز ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ جتنے مذاہب عالم ہیں
سب سے زیادہ ہم اس پر پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں صحیح. کہ پاکیزگی کا یعنی ایک مکمل پیکج پاکیزگی کا کسی دین نے دیا ہے، کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ فقط دین اسلام ہے. باقی آپ سارے تاریخ عالم کو پڑھیں اور جو ہے وہ مذاہب عالم کو پڑھیں تو وہاں پر ادھوری پاکیزگی ہے، کہیں ظاہر کہیں باطن کہیں سائڈ پر. لیکن اسلام وہ ہے کہ مکمل پیکج کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاکیزہ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس حلال اور حرام کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے ہمارے، یہ ہمارے باطن سے بھی ہے، کیونکہ اسلام ہمارے ظاہر کی بھی بات کرتا ہے، ہمارے باطن کی بھی بات کرتا ہے. قد افلح من تزکا، تو کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے اندر کو پاکیزہ کر لیا. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے کہ جو ایمان والا ہو گیا. تو جس طریقے سے اسلام ہمارے ظاہر کی بات کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارے باطن کی بات کرتا ہے. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں بھی بدرجہ اولا ظاہری باطنی ہر اعتبار سے پاکیزگی کا حکم ہے کہ ظاہری طور پر بھی ہم اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے پاکیزہ کر سکتے ہیں، لیکن دل کس سے پاکیزہ ہوگا؟ دل حلال لقموں سے پاکیزہ ہوگا. آپ کا جو انر ہے وہ کس چیز سے پاکیزہ ہوگا؟ وہ حلال اختیار کرنے سے پاکیزہ ہوگا. اور پھر جب یہ اہتمام فرمایا نا پاکیزگی کا، تو اسی اہتمام حلال و حرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع اور نقصان بھی پنہا فرما دیا. اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں حکم کی بات آئے وہاں سرنڈر ہے، لیکن یہ حکم ہے کیوں؟ عمل کرنا ہے، عمل کرنے میں سرنڈر ہے، لیکن حکم ہے کیوں؟ اس کا ریزن جب ہم تلاش کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ ساری کی ساری انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسانوں کے لیے نقصان دہ. بالکل صحیح. اور ہم نے یہ اس پہ تو ریسرچ بیسڈ ورک ہوا ہے اور بہت سارے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ساری چیزیں فزیکلی بھی انسان کو سائیڈ ایفیکٹس دیتی ہیں جو اسلام نے حرام قرار دی ہیں، اور اسپریچولی تو ظاہر ہے ہی اس کا نقصان. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حلال چیزوں کی کیا تفصیلات موجود ہیں اور حرام چیزوں کی بھی ساری اشیاء کی تفصیلات موجود ہیں؟ جی سلمان بھائی، حلال چیزوں کی تو لسٹ بہت طویل ہے. صحیح. تو ہر ایک کا نام نہیں لیا گیا. صحیح. حرام چند ہے، اور اس لیے ہمارے ہاں قاعدہ اور کلیہ ہے کہ تمام جتنی اشیاء ہیں اپنی اصل کے لحاظ سے وہ حلال ہیں، صحیح، مباح ہیں، جائز ہیں. صحیح. تو قرآن کریم نے جو محرمات تھے ان کا ذکر کیا اور کہا کہ خون ہے، مردار ہے، اور ایسا جانور ہے کہ جو سینگ سے مر گیا ہو لگنے سے، لاٹھی سے لگنے سے مر گیا ہو، گر کر کے مر گیا ہو، پھر سود ہے، پھر شراب ہے، اور اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں تو ان کا ذکر کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود مزید وضاحت فرماتے ہوئے یہ جو پوری لسٹ تھی اس میں اضافہ فرمایا. اور مثلا مردوں کے لیے اگر وہ ریشم کا لباس پہنتے ہیں تو فرمایا کہ اگر کوئی مرد ریشم کا لباس پہنتا ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اسے اس لباس کے پہننے سے محروم فرما دے گا. پھر خواتین کے لیے کچھ حدود کا تعین کیا گیا اور لباس کے حوالے سے فرمایا، بلکہ مذمت فرمائی. بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ القاسیات العاریات المائلات الممیلات، یعنی لباس پہننے کے باوجود وہ خواتین جن کا بدن جھلکتا ہے ان کی مذمت کی گئی. اور پھر اسی طریقے سے اپنے بالوں کو گوندنے والی، یعنی مصنوعی بالوں کو اپنے سر میں لگا کر کے اور کوہان نما بنانے والی، تو ان پر بھی لعنت ملامت کی گئی. تو قرآن اور حدیث دونوں مل کر کے حلال اور حرام جتنی اشیاء ہیں ان کی تفصیل کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں تاکہ جو اہل ایمان ہیں ان کے سامنے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ وہ واضح ہو جائیں اور شکوک اور شبہات کی وادی میں وہ نہ گریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال کے بجائے حرام استعمال کر لیں، اور جہاں حرام سے بچنے کا معاملہ تھا تو وہ بچنے کے بجائے وہ غلط قدم اٹھا لیں، دنیا بھی اس سے ان کی تباہ ہو اور آخرت بھی. کیونکہ یہ حلال اور حرام ان دونوں امور کا جو اصل تعلق ہے وہ ایک مسلمان کے ایمان سے ہے، عقیدے سے ہے، عبادات سے ہے،
मामलात से है, अगर वो इसमें ख्याल नहीं करता तो अकीदा भी तबाह होता है अमलन, और उसके साथ साथ उसके जो इबादत के हाल व अहवाल हैं, वो जो नताइज पैदा हो सकते हैं वो सब के सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। वो जो तकवे की चाहत है, पाकीज़गी वो हासिल करना चाहता है, तो एक बंदा जिसके पेट में हराम जा रहा हो, यकीनन उसके हराम जाने के बाद उसको कोई पाकीज़गी और तकवा का दूर दूर तक कोई तसव्वुर रग़बत हासिल ही नहीं नहीं हो होगी ना सकता। तकवा की तरफ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हराम खाने वाला भी हो और इबादत गुजार बन जाए। बिल्कुल सही। और अगर इबादत गुजार बज़ाहिर बन भी जाए तो तब भी उसके बावजूद उसको इबादत में वो लुत्फ और चाशनी आके दे ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। मैं अलामा साहब आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि क्या हर हलाल शय मुफीद और फ़ायदेमंद सूदमंद है और हर हराम शय नुकसानदेह है? क्या हर हराम शय नुकसानदेह और हर हलाल शय फ़ायदेमंद? इरशाद। हलाल, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसकी तो एक तवील फहरिस्त है, हर वो चीज़ जो हराम नहीं है वो हलाल है। तो लेकिन जो हराम चीज़ें हैं वो इसीलिए हराम हैं कि वो इंसानों के लिए, उनके न सिर्फ ज़ाहिर के लिए, बातिन के लिए, उनकी दुनिया के लिए, उनकी आखरत के लिए वो नुकसानदेह हैं। इसी वजह से उनको हराम करार दिया गया। सही। फिर फ़ुक़हाए किराम ने बाज़ सूरतों में बाज़ शराइत के साथ उसकी इजाज़त दी है कि किस सूरत में, किस मिक़दार में कितने की गुंजाइश मौजूद है। सही। लेकिन हराम ज़ाहिर है कि वो इसीलिए हराम है कि उसमें इंसानों के लिए नफ़ा नहीं है। बिल्कुल सही। कुरान हकीम ने एक उसूल दिया है और वो उसूल इतना जामे है कि उस एक बाउंड्री खींच दी गई है कि इस बाउंड्री के अंदर तुम्हें हलाल और हराम में फ़र्क करते हुए गुजरना है। सही। और वो उसूल है कुरान हकीम की सूरतुल हुजरात की पहली आयत मुबारका में। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से सबकत ले जाने की कोशिश ना करो। अल्लाह अकबर। यहाँ अल्लाह और उसके रसूल से सबकत ले जाने से मुराद अल्लाह और उसके रसूल ने जो तुम्हारे लिए हद मुकर्रर कर दी है उस हद के अंदर तुम्हें रहना है। सही। जहाँ हुक्म हो कि ये काम करो तो वो हलाल है, उसको अख्तियार किया जाए। जहाँ हुक्म हो कि ये काम ना करो वो हराम है, वहाँ पे रुक जाया जाए। सही। इसी डिसिप्लिन का नाम तकवा है, इसी वाह। नज़्मो ज़ब्त का नाम तकवा है। वाह। तो हलाल के ज़रिए अल्लाह की कुर्बत यूं भी हासिल होती है कि जितनी हलाल चीज़ें हैं वो तमाम पाक हैं। सही। जिन चीज़, क्योंकि हलाल की जो इल्लत है वो जितनी पाक चीज़ें हैं वो हलाल हैं। जैसे सूरतुल अग़राफ़ में खुदावंद ज़ुल जलाल ने इस हवाले से इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फ़ित-तौरात वल इंजील, कि वो लोग जो इत्तबा करते हैं उस ज़ात का जो रसूल हैं, नबी हैं, उम्मी हैं, जिनका ज़िक्र तौरात और इंजील में पाया जाता है। यामुरुहुम बिलमअरूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर, ये तुम्हें नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, वाह। जो चीज़ पाक होती है उसको हलाल उसको हलाल करार देते हैं। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात। सुभान। जो चीज़ वाह। नापाक होती है उसको हराम करार वाह देते वाह, हैं। बहुत अच्छी बात। और फिर इसमें एक और ख़ास बात यह है कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरा हलाल करदा तुम्हें बताते हैं, सही। हाँ। अल्लाह। बल्कि ये जिसे अपने ये- हबीब की शान बताई है वाह वाह। कि जिसे ये हलाल कहते हैं। हलाल और हराम का हक तो अल्लाह का है, हाँ, बेशक। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब के जरिए वो हक उम्मत तक पहुंचता है। वाह तो वाह। अल्लाह का महबूब ऐसा बाख्तियार है, जहाँ कह दे हाँ वो हलाल है, वाह, जहाँ वाह, कह दे ना वो हराम। वाह वाह, बहुत खूब। ये बहुत हलाल, खूब। जी। हलाल और हराम जी, के जी। हवाले से जी। ये अब इतना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं तो वो मुसलमान कस्टमर्स को, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा तहारत रखने वाला मतलब एक स्लोगन, एक आइडेंटिफिकेशन हलाल लोगो है लिखा हुआ हो। जी, आपके लिए ये हलाल, हमारे बस आप आकर के हमसे बिल्कुल पाक सही। साफ ग़िज़ा जो है वो हाँ। ले जा सकते हैं। जिस चीज को आप नजिस और मुर्दार समझते बिल्कुल। हैं, गंदा समझते हैं, आप उसको छोड़ दें। उसको हमने छोड़ दें। आपके लिए पाक चीज को अलहदा रखा है, क्योंकि और- आपके नबी ने जी। और कमाल ये है कि मुसलमानों के साथ साथ नॉन मुस्लिम कस्टमर्स भी जो है वो हलाल खरीद रहे होते हैं। हलाल फूड खरीदो। क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात। नाज़रीन किराम, एक ब्रेक के बाद आपसे होती है मुलाकात, आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, लेकिन मौजू से मुताल्लिक़ इंशाल्लाह एक सवाल और है, उलमाए किराम से करना है, फिर इंशाल्लाह आएंगे आपके फ़िक़ही सवालात की तरफ। खालिक
सिक्के करम का है इशारा शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है नेमत इफ्तार में। और आज हम हलाल व हराम के मौजू पर बात करें, कुरान और हलाल व हराम। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ हमें फराम करता है, एक ज़ाब्ता हयात है, तो इस ज़ाब्ता हयात में वो हमें हलाल उमूर की तरफ इजाज़त देता है और हराम से इज्तनाब करने का हुक्म देता है। मज़ीद इस पर मैंने बात करनी, लेकिन दो कॉलर्स को मैं शामिल कर रहा हूँ, नोट कर लें मुझसे सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या सवाल है आपका? बरकातहू। मुफ्ती साहब को भी अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। जी, एक वालेकुम तो ये बता दें कि एक बंदे का फितरा कितना है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि एक बंदा उसको हर वक्त ख्याल आता रहता है सगीरा और कबीरा जो उससे खताएं होती हैं, किसी हद तक वो अमल करने की भी कोशिश करता है, जैसे नमाजें रह गई नमाजी कज़ा करने की कोशिश करता है। सही। मतलब रोजा वगैरह जो है वो नहीं रख पाता, तो उसका क्या हुक्म होगा? अभी उसमें सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करता है। सगीरा, आप कह रही हैं सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करता है एक इंसान? जी याद भी करता है। अच्छा। किसी हद तक फिर उस पे जो उससे खताएं हुई है उससे अमल करने की कोशिश करता अच्छा है। ठीक है, मैं समझ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। और अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आप? मेरा सवाल ये है बेटा कि जब हम मुलाद शरीफ में जाते हैं जी जी तो लेडीज को हम लोग ये बयान देते हुए कहती हैं कि प्लीज आप ना खामोश रहें और ऐसी महफिल में आप बैठी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये महफिल है, ज्यादा दरूद पढ़ें और खामोशी अख्तियार करें, क्योंकि आका सलातो वसलाम हर जगह मौजूद होते हैं। सही। मुझसे एक बहन ने सवाल किया, आका सलातो वसलाम कैसे मौजूद होते हैं? भाई वो तो दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए, ये आपका सवाल था। इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा कॉलर्स की तरफ से भी अपीलिंग है कि बहुत ज़्यादातर जो कॉलर्स होते हैं वो मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा साहब से मुताल्लिक़ होते हैं, तो इसलिए फ़िक़ही सवालात के हवाले से हमने मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा साहब से दरख्वास्त की है कि फ़िक़ही सवालात का जो एक प्रॉपर सेगमेंट है उसके हवाले से आप ही रहनुमाई फरमाएँ और जवाबात इनायत फरमाएँ। कि कॉलर्स हमेशा ये कहते हैं अपीलिंग तौर पर कि मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा साहब से हमने सवाल किया था, हमें उनसे जवाब की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह मौजू पर आता हूँ, लेकिन एक कॉलर को और शामिल करता हूँ, फिर मौजू से मुतालिक इंशाल्लाह उलमाए किराम को फिर ज़हमत देता हूँ। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आप? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे ऊपर बहुत दिनों से जादू टोने का असर हुआ है। अच्छा। और मैं अपनी आंखों से देखती हूँ खून के छींटे हमारे पूरे घर पर हुआ था। अच्छा। मैंने सूरत यासीन पहली दफा जब वो हुआ तो बहुत ज्यादा दब्बा था उसके ऊपर, मैंने सूरत यासीन पढ़ी और फूंक मारे, मगर अच्छा आपको मैं एक मिनट आपसे इनसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये यकीन कैसे हो गया कि आप पर जादू हुआ है, कैसे पता चला आप? उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, वो पागल हो गई और मेरी माँ के घर में भी खून के छट्टे धब्बे और मेरे कपड़ों के ऊपर भी और मेरे घर में भी आज भी हुआ है मेरे साथ ऐसा। अच्छा। और मैं 4 कुल पढ़ के शाम को भी पूरे घर में फूंक मारती हूँ, सूरत यासीन भी पढ़ती हूँ। अच्छा मेरी बहन, अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि जांच पड़ताल जब की जाती है, हकीक जैसे मुफ्ती साहब अक्सर फरमाते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो है ना वो वहम के मामलात होते हैं। गो के हजरत फरमाते हैं कि जादू का भी मामला अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादातर ये वहमी मामलात होते हैं। अच्छा हमारी कोशिश ये है कि इस सेगमेंट में फ़िक़ही सवालात हों, शरई सवालात हों, वज़ाइफ से मुताल्लिक़ या ख्वाबों से मुताल्लिक़ या इससे मुताल्लिक़ ये सेगमेंट नहीं है। आप फ़िक़ही नौइयत का कोई सवाल हो, शरई सवाल हो, उसे किया कीजिए ताकि सेगमेंट में जो कॉलर सवाल करने वाले जिनका तांता बंधा हुआ होता है उनकी अख्तलफी ना हो और उनके सवाल शामिल कर लिए जाए। मुफ्ती साहब क़िबला ज़रा टू द पॉइंट, मुझे एक सवाल और मौजू से मुताल्लिक़ आपसे पूछना है कि हलाल और हराम का हुक्म सिर्फ ग़िज़ाई अशिया तक महदूद है या बंदा मोमिन के पूरे वजूद पर इसके असरात जो है वो नुमायाँ होने चाहिए? देखिए मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि इस्लाम का ताल्लुक जो है ना ये सिर्फ हमारे ज़ाहिर से नहीं है, सही, हमारे बातिन से भी है, हमारे ज़ाहिर से भी है। और सिर्फ इस जिस्म इस मादियत से नहीं बल्कि अंदर जो मामलात हैं चाहे वो अखलाकी तौर पर हों चाहे किसी एतबार से भी हों तो उनके साथ भी इस्लाम जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि हलाल और हराम का जो अगर हम देखें तो ये तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से
تو جہاں جہاں اسلام ہمارے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہاں وہاں حلال اور حرام بھی ان معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کہ جو ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا وہ کھاؤ. جہاں پر یہ فرمایا کہ کھاؤ پیو جو ہم نے تمہارے لیے حلال چیزیں رکھی ہیں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا نا کہ سچ بولو جھوٹ سے بچو. سچ بولنا یہ ضروری ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. اسی طریقے سے امانت داری یہ اختیار کرو، خیانت کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے ایفائے عہد اس کا حکم ہے، وعدہ توڑنا حرام ہے. اسی طریقے سے غصہ جب آ جائے تو غصے کو پی جانا، غصے کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن کچھ مقامات پر جائز ہے. لیکن غصہ پی جانا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ہے. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، ہمارا انر اچھا ہو جاتا ہے. برتن کے اندر جو بھرا ہوا ہوگا باہر وہی آئے گا. تو اندر انشاءاللہ جو حلال چیزیں ہوں گی تو اس سے ہمارے جو یعنی آؤٹر ہوگا وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اچھی گفتگو ہوگی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ صرف جو چیز حرام ہے وہ حرام نہیں ہے، بلکہ بظاہر ایک چیز حلال ہے لیکن اس کے ریسورسز صحیح نہیں ہے، چوری ہے، غصب ہے، کسی کا مال چھینا ہوا ہے وہ کر کے لایا ہے. اب وہ چیز حلال ہے لیکن اس کے ریسورسز حرام ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ لقمہ اندر جائے گا تو تمہارے انر کو خراب کر دے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح مفتی صاحب، بہت خوب. میں ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے سیرت طیبہ کی روشنی میں حلال اور حرام کی جو تعلیمات ملتی ہیں اور جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اس کے حوالے سے کچھ مختصراً ارشاد فرمائیں. جی، حضور علیہ السلام نے ایک بہت واضح اصول عطا فرمایا ہے تمام مسلمانوں کو کہ وہ حلال اور حرام کے حوالے سے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک. ہر وہ چیز جو آپ کو شک میں ڈال دے اس کے بجائے ان چیزوں کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں. اور پھر فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام اللہ نے واضح کر دیا ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهٌ، کہ اور دوسری جگہ مشتبہات بھی آتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے اگر مشتبہہ امور ہیں تو ان سے ذرا سا رویہ آپ کا بھی احتراز کا ہونا چاہیے. تو انسان اپنا فوکس جو ہے وہ حلال کی طرف رکھے، حرام سے بچے، اور جہاں کوئی ایسا کام ہو جس کے بارے میں اس کو شک پڑتا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ مشکوک عمل کی طرف رغبت پیدا کرے، کوشش کرے کہ وہ اس کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روک لے. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے حلال اور حرام کاموں میں اختیار کرنے کے حوالے سے. صحیح. میں علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. مجھے حلال اور حرام کے اخروی جو نقصانات ہیں اور جو دنیاوی بھی ظاہر سی بات اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ اس کے یہ جو حرام ہے اس کے کیا نقصانات ہیں اور حلال کے کیا فوائد ہیں دنیاوی اور اخروی، اس حوالے سے تاکہ ایک موٹیویشنل میسج بھی چلایا ہے. ایک مسلمان کی ساری زندگی کی جو جد و جہد ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بالآخر وہ کامیاب ہو جائے. صحیح. اگر اس نے کامیابی حاصل کر لی تو ساری اس کی محنت سوارت ہو گئی، ورنہ ساری محنت اکارت ہو گئی. بالکل صحیح. اب وہ اصول قرآن حکیم نے بیان کیا سورہ مائدہ میں. خداوند ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے، بوت، یہ سب شیطان کے، یہ سب ناپاک ہیں، رجس ہیں اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ، اور اس سے تم اجتناب کرو. اب ہے وہ خاص نقطہ جس کے لیے میں نے یہ آیت کوٹ کی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں سے بچو گے تو فلاح پاؤ، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم فلاح پا جاؤ گے. اور اس کا مفہوم مخالف یوں ہوگا کہ اگر تم نے یہ کام کیے اللہ اللہ تو تم فلاح نہیں پا سکو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے اجتناب برتنا، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے کہ آپ فلاح یافتہ ہیں یا فلاح یافتہ نہیں ہیں. بھائی واہ.
واہ۔ تو اس لیے اس کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی صحیح بات۔ کہ ہماری ساری کامیابی کا انحصار اسی صراط مستقیم پر تو ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے ہی بات کا نام کہ کیا اختیار کرنا ہے، کیا ترک کرنا ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آج مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، علامہ صاحب نے حلال اور حرام پر نگاہ کی اور اپنے روشن افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین کیا۔ میں ہمارے ساتھ کالر انہیں شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی پوچھنا تھا، آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کرسچن کو دے سکتے ہیں؟ کرسچن کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہیلپ کی جا سکتی ہے، یعنی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے 2 سوال ہیں۔ پوچھئے۔ نمبر 1 سوال ہے کہ سر دنیا کے اندر طاقتور شخص کمزور شخص کے اوپر ظلم کرتا ہے، صحیح، اور دنیا کے اندر وہ کمزور شخص پھر بھی اس طاقتور شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح۔ قیامت کے ہاں اللہ تعالیٰ اس طاقتور شخص کو بلا کر اس کا حساب لے گا یا اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے ان کو؟ چلیں انشاءاللہ بتاتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹی وی کا والیوم بند کریں گی؟ جی بامدش۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ آ رہی ہے ویسے آواز ٹی وی کی، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ زبردستی لے لیں آپ دیکھیں۔ اولاد کا حصہ۔ ہاں بتائیں۔ جی ماں باپ زبردستی کریں، کیا کریں ماں باپ زبردستی؟ ماں باپ یعنی کہ اولاد کو گھر سے باہر نکال دیں اور ان کا زبردستی حصہ لے لیں اور وہ کرائے پر رہ رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے حلال ہے؟ اچھا، ماں باپ اگر زبردستی اولاد کو گھر سے باہر نکال دیں اور وہ کہیں کرائے پر رہ رہے ہوں تو کیا اس طرح ان کا الگ رہنا حلال ہے کہ ماں باپ نے زبردستی نکال دیا ہو تو؟ جی نیکسٹ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے حصے کے روزے رکھ لیں، صحیح، تو ہم اس حصے کے روزے رکھیں گے تو کیا ہم اپنے حصے کے روزے بعد میں قضا کریں گے؟ اچھا، نہیں کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ہمارے حصے کے روزے رکھو، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے حصے کے روزے رکھ لیں، آپ سے کہتا ہے؟ جی 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 صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے، کیوں کہتا ہے وہ؟ وہ بات سمجھ نہیں آئی، مبہم سا تھا سوال۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور اذان عصر کا وقفہ ہے۔ فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے اذان عصر براہ راست۔ آپ اذان عصر سنیے، ہم نماز عصر پڑھ کے بس یوں گئے اور یوں آئے انشاءاللہ۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔